اس وقت پاکستان سے جو ایک جنہوں پنجابی جی کہ بھیڑ چال لگی ہے کہ جنہوں موقع مل رہا پاکستان چھڑ کے نس کے جا رہا ہے، انہیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ اس وقت پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کینیڈا کا، کیونکہ کینیڈا کا آئی ایم ٹولڈ از دی ورسٹ سچویشن۔ میں اس پہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا چیزیں ہم کینیڈا میں جانے کے بعد ان کو سپورٹ کرتے ہیں، which is a game changer from 25 لاکھ 20 لاکھ سے لے کے، جو کہ بہت کم کاسٹ ہے کینیڈا کے لیے۔ اور 2004 سے آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا، 20 سالوں میں سر آپ نے کس کس ملک میں کتنے بچے جو ہیں سیٹل کیے ہیں؟ ٹرکی کے پیسوں میں کینیڈا بھی ہوتا ہے، اور اس پہ میں اکثر کافی سیڈ ہوتا ہوں کہ مجھے میرے خیال میں ٹرکی از لائک اس میں جابز وغیرہ اس طرح کی نہیں ہیں، اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ جو یونیورسٹیاں ہیں کینیڈا کی وہ دنیا کی رینکنگ میں کہاں کہاں آتی ہیں، ان کی کتنی ہیں؟ وہاں پہ میڈیکل 8 سال کا ہے، وہاں پہ لا 8 سال کا ہے، اس کے لیے پہلی ڈگری کی ضرورت ہے۔ اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ، مین سیالکوٹ دسکا روڈ پر واقع سیالکوٹ شہر کا موسٹ لگژریس لیونگ پروجیکٹ، 5، 10 اور 20 مرلہ کے ریزیڈینشل پلاٹس، 4، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، 3 سال کا آسان پیمنٹ پلان انکلوڈنگ آل ڈیولپمنٹ چارجز اور بکنگ صرف 15% سے۔ اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ، فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز 05211998877۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جی ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب جو ایئر وائی نیوز کے سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وقاص اعظم چودھری صاحب جو ایڈمیشن ایڈوائزر کے سی او ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم کا۔ چودھری غلام حسین صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ وقاص اعظم چودھری صاحب کا تعارف بھی کروائیں اور سوالات کا سلسلہ بھی شروع کریں۔ جی چودھری صاحب۔ وقاص اعظم چودھری صاحب وہ شخصیت ہیں جو پچھلے 20 سال سے تعلیم کے شعبے میں ایجوکیشن کے لیے، ایڈمیشن لوگوں کو دلوانے کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے اور پراپر ایجوکیشن کے لیے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ اور ان کا جو اتھارٹی ہے جس ملک کے معاملات پر یا جدھر ان کا زیادہ تجربہ ہے وہ کینیڈا ہے۔ ادھر ابھی تک اللہ کے فضل سے بہت مطلب ہے کہ نظر بد دور 6000 سے زیادہ لوگوں کو وہاں یہ ایڈمیشن دلوا کے پاکستان سے بھیج چکے ہیں۔ اور ان کا ایک اور تو راہ امتیاز ہے، اسپیشل جو ان کی اسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ناٹ اونلی ہی از ورکنگ ہیئر ٹو گائیڈ ایڈمیشن سیکنگ پیپل ٹو گو ٹو کینیڈا، بٹ آلسو ہی ہیز ویری اسٹرانگ بیس ان سائڈ کینیڈا۔ تو سال میں 12 مہینوں میں آدھا وقت ادھر آدھا ادھر شٹل کرتے ہیں۔ تو جو یہاں سے جاتے ہیں اگر ان کو ایڈمیشن مل گئی ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کو کوئی جاب چاہیے اپنے مطلب ہے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور کوئی سیٹل کرنے کے لیے، تو وہاں بھی انہوں نے آفسز رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب، اور ہمیں ایسے ہی بندے چاہیے۔ اور 6000 از ناٹ اے جوک۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو بندہ لاہور، ملتان، اسلام آباد اور پاکستان کے مختلف جگہوں پر اور پاکستان اور کینیڈا میں اور ایجوکیشن کے اوپر ایک اپنے آن جاب ایکسپیرئنس ہے، ہی ہیز بیکم این اتھارٹی۔ بڑے آنیسٹ ہیں، بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اور لگی لپٹی بھی نہیں رکھتے، اور لوگوں کو مس گائیڈ بھی نہیں کرتے، اور نہ دھوکہ دہی کا کوئی پروگرام ہے۔ اپنا جس کو ان کا پیکیج یا ان کی مشاورتی خدمات چاہیے تو وہ جو انہوں نے اپنے پرفارم میں رکھے ہوئے ہیں ڈیولی ویریفائڈ، اس کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ تو پھر اس لیے کوئی بندہ انگلی بھی نہیں اٹھاتا۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم وقاص اعظم چودھری صاحب کو پرسنلی جانتے ہیں، اور ہم یہ آج جانیں گے کہ اس وقت پاکستان سے جو ایک جنہوں پنجابی جی کہ بھیڑ چال لگی ہے کہ جنہوں موقع مل رہا پاکستان چھڑ کے نس کے جا رہا ہے، انہیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جینوئنلی پڑھنے جا رہا ہے، ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے، یا پاکستان سے بھاگ رہا ہے۔ ایک بات اس وقت پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کینیڈا کا، کیونکہ کینیڈا کا آئی ایم ٹولڈ از دی ورسٹ سچویشن، سب سے مشکل وہاں کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لے کے پڑھنا ہے۔ اب ان کے کمپیٹیٹیو ہیں، ان کے ریٹس وغیرہ میں اس کو بھی ان سے پوچھیں گا۔ اور یورپ میں بھی بہت ساری یونیورسٹیاں کر رہی ہیں، اور ایون فار ایسٹ میں بھی، ملیشیا اور کئی ملک جو ہیں۔ تو وقاص صاحب آپ بھی اپنا لوگوں کو بتائیں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، اور اس میں ایز آف دس مومنٹ
آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ مور اینڈ مور پیپل گیٹ بیٹر ایجوکیشن؟ تھینک یو چودھری صاحب، تھینک یو فار دی انٹروڈکشن. کافی تفصیل میں آپ نے میری تعریف کر دی. سو ویری ڈیزروڈ. تھینک یو سو مچ. سو اس پہ اور آپ کے وہ جنجوا صاحب جو بہت بڑے عاشق ہیں، جی وہ تو شاہروز نام شہروز دیکھو، جنجو. وہ باقی انہوں نے جڑے خفیہ خدمات نے وہ نہیں. اینی وے تو بس اس میں ایسے جیسے آپ نے تعارف کرایا اس سے تھوڑا کم ہی ہے، مگر کچھ اپنے لفظوں میں آج جی سے کچھ ایکسپلین کرتے ہیں. کریں. اور میں پچھلے 2004 سے آئی بین ریکروٹنگ اسٹوڈنٹس فار کینیڈین یونیورسٹیز، اور اس میں ہم صرف ایڈمیشنز اور داخلوں کا کام نہیں کر رہے، اس میں ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کو ایک پورا پری ایڈمیشن ٹو پوسٹ ارائیول وی پرووائڈ دیم اے سروس. اینڈ اور یہ بھی صرف ہماری کمپنی کی حد تک محدود نہیں ہے. بورڈنگ کوچنگ بھی ہے. یس، بورڈنگ کوچنگ ایوری تھنگ. ایون جانے کے بعد میں اس پہ ابھی اور اس پہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا چیزیں ہم کینیڈا میں جانے کے بعد ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وچ از اے گیم چینجر. بٹ مینلی یہ ہماری سروس جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا کام، تو کینیڈا کی یونیورسٹیز تھرڈ پارٹیز کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی. پبلک یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں، خود ہی ریکروٹمنٹ کرتی تھی. ابھی بھی یورپین کنٹریز میں یا کسی بھی کنٹری میں جائیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز آر دا فرسٹ ونس جو تھرڈ پارٹیز کو انگیج کرتی ہیں. اس میں کبھی کبھی کوالٹی کا بھی ایشو آنے لگ جاتا ہے، اور یو کے میں ہم نے یہ بہت چیزیں ہوتی دیکھی ہیں. کینیڈا میں 2004 میں تمام چیزیں پبلک تھیں، آج بھی پبلک ہیں. آئی تھنک لیس دین 2-3% موسٹلی پبلک ہے سارا. پرائیویٹ میں نہیں ہے. پرائیویٹ میں نہیں ہے کچھ بھی. 2-3% ہے پرائیویٹ میں، بٹ ان کی کوالٹی بالکل. جیسے ہمارا جی سی ایف سی پاکستانی انسٹیٹیوٹس ہیں، وہی انسٹیٹیوٹس آج ان کے 200 سال 2-2.5 سال اولڈ ہو چکے ہیں، اور وہ 200 سال 150 سال اتنے ان کا ٹائم ہو گیا. ایون پنجاب یونیورسٹی تو جی سی وغیرہ بھی کافی اولڈ ہے، 100 تو ہے ہی ہے. بالکل. بٹ انہوں نے بھی پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا نہیں آنے دیا، کیونکہ پبلک میں ہی کوالٹی بہت مینٹین رہی ہے. تو ہر ایریا میں، ہر شہر میں، جیسے ٹورانٹو میں 3 پبلک یونیورسٹی، یعنی ادھر فراڈ والی ایلیمنٹ آؤٹ ہے. اینڈ ہینس تمام اسکول اچھے ہیں کینیڈا کے، کوئی برا نہیں ہے. میں تقریباً 80 یونیورسٹیز ہیں، میں تقریباً 40-45 کے ساتھ کام کر رہا ہوں آفیشلی. اور میں میری کمپنی کینیڈا میں ون آف دا فرسٹ کمپنیز میں آئے گی، ناٹ دا فرسٹ کمپنی مگر پہلی چند کمپنی میں آئے گی جن کو تھرڈ پارٹی کام کرنے کی بالکل تب ملی. اب تو بہت ساری کمپنیز ہیں، اب بہت سارے پورٹلز آ گئے، بہت کچھ آ گیا. بٹ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تب کینیڈا کو اس طرح فروغ دینے کے لیے انٹرنیشنلی کوئی تھرڈ پارٹیز نہیں تھیں. کینیڈا ہر چیز میں تھوڑا سلو چلتا ہے، کنزرویٹو اپروچ رکھتا ہے. کوئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی اس کو پہلے بہت ٹیسٹ کیا جائے گا، پھر اس کو پلے میں لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح ایجوکیشن میں بھی ایجنٹس کا استعمال، ایجوکیشنل کنسلٹنٹس کا بہت ریلکٹنس کے ساتھ اس کو پلے میں لے کے زیادہ انکریج نہیں کرتے تھے. پھر تو میں نے کافی یونیورسٹیز کا کھاتا کھولا اور ان کو کوالٹی ریکروٹمنٹ دی. اور میری مارکیٹ پاکستان تھی اور مڈل ایسٹ، جہاں سے میں بچے لاتا تھا. مڈل ایسٹ کیونکہ دبئی سے بھی کچھ اسکول سے میں ریکروٹمنٹ کرتا رہا ہوں. سو پاکستان کو ہماری کمپنی کے ذریعے یہ کہہ لیں شرف حاصل ہوا کہ وی ور ون آف دا فرسٹ پلیئرز ان دا مارکیٹ. وی آر ناٹ دا بگیسٹ، اور مارکیٹس نے ٹیک اوور کر لیا. کئی مارکیٹ شیئر آپ کا کتنا ہے، آپ کی کمپنی کا؟ ایڈمیشنز اگر آپ پاکستان سے کہیں تو ایڈمیشن ایڈوائزر ہمارا دیکھیں پاکستان کا شیئر ہی بہت چھوٹا ہے. پاکستان سے کوئی 3 یا 4 ہزار بندہ کچھ رفلی، آئی ووڈنٹ وانٹ ڈونٹ کوٹ می آن دس نمبر، بٹ آئی تھنک 4000 کے قریب بندہ ہے جو رفلی 4000 جو جاتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو سم کنٹری جہاں سے 2-2 لاکھ بندہ جا رہا ہے، جہاں سے لاکھ بندہ جا رہا ہے، جہاں سے 80,000 جا رہے ہیں. اور تو کوئی مطلب ہے کوئی میچ ہی نہیں. بالکل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ جب دیکھتے ہیں کینیڈا میں پاکستانی، سو وہ ٹاپ آئی تھنک 5 یا 7 امیگرینٹ کنٹریز میں سے ریٹ ہوتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگ پڑھ کے نہیں گئے، زیادہ تر لوگ امیگریشن لے کے گئے ہیں. پڑھائی کے ذریعے ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ نہیں جا رہے. تو اور جب پڑھائی کے ذریعے اس پبلک سسٹم میں لوگ جاتے ہیں تو وہ کینیڈین سسٹم میں ویل انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. ان کو لوکل لیبر مارکیٹ شارٹیجز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. آپ کے جو بندے گئے ہیں نا وہ واپس بھی آئے ہیں کہ اتنے ہی کھپ گئے ہیں؟ سو دس از another very interesting question. اب دیکھیں میرا بلیو ہے کہ یہاں سے ایک بچہ جو جاتا ہے، چاہے وہ امیر فیملی سے ہو یا مڈل کلاس سے ہو یا جیسا بھی ہو، اس کا ایک ڈریم ہوتا ہے باہر جاتے ہو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا. مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ بہت کنٹریز میں ہماری کنٹری کی اور ہمارے ینگسٹرز کی ریسرچ بہت لمیٹیڈ ہے. زیادہ تر ان کی لمیٹیڈ ہے ریسرچ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ، کہ کہاں پہ ویزا مل رہا ہے اور ملک سے نکلیں بچے بھاگیں.
کینیڈا میں ویزا از ویری ٹف, کینیڈین ویزا, بٹ اس کے بعد جو کینیڈا اپرچونیٹی دیتے ہیں ان کی امیگریشن از کوائٹ اسٹوڈنٹ فرینڈلی. آج کے زمانے میں بھی جب چیزیں ٹائٹن اپ ہو رہی ہیں, ٹف ہو رہی ہیں, اس میں بھی کینیڈا کا میں اکثر کہتا ہوں اٹس اے واک ان اے پارک ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو آج کل حالات ہیں باقی کنٹریز کے. کینیڈا میں بھی ابھی لوگوں کو جابز وغیرہ کا مسئلہ تو پڑا ہوا ہے, مسئلہ پڑا ہے کیونکہ اگین اس میں بھی ایشو یہی ہے کہ کینیڈا کے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری محنت وہ نہیں کی جس پہ کینیڈا کو. ابھی پاکستان جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہے, بھوکوں ننگوں کا ملک ہے, 12 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, 2 وقت روٹی پوری نہیں ہو رہی. تو یہ جو آپ کی ایجوکیشن سروسز دے رہے ہیں اس سے پاکستان کو ایجوکیشن کے شعبے میں ایک ایجوکیٹڈ لاٹ جو ہے پیدا کرنے میں کیا آپ مدد کر رہے ہیں؟ سو بیسکلی ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف باہر جا کے چھوٹی جابس کے لیے باہر نہ جائیں. تو ہم یہاں پہ بھی اپنے گھروں میں ہمارا اسٹرکچر ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی سپورٹ پیرنٹ سے اور فیملی سے ملتی ہے, اور ویل نیٹ سوسائٹی ہماری جو ایسٹرن کلچرز ہیں زیادہ تر. تو اگر آپ نے وہاں جانا ہے تو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے اور برابر مقابلے پہ آئیں, ایک کینیڈین کے مقابلے میں چلیں, ایک امریکن کے مقابلے میں چلیں, ایک یو کے مقابلے میں چلیں. اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے, اور وہی بات آپ کی شروع کے سوال میں آ رہی ہے, آئی بلیو ان کنٹینیوٹی, کہ اگر وہ جا رہے ہیں ان کو رائٹ ٹو ورک ضرور ملے, اور رائٹ ٹو ورک ناٹ ود سو مینی کنڈیشنز اٹیچڈ وچ میکس اٹ امپاسبل کہ بچہ جو جب تک یہ 10 اسٹیپس نہ کرے اور الٹا نہ لٹک کے آئے تو وہ کنٹریز ان کو رکنے نہیں دیتی. تو کینیڈا پہلے تو اس چیز میں بہت ایکسیپٹنگ ہے, اور پوائنٹ سسٹم ان کی امیگریشن ہے جس سے آپ کو محنت کرنی ہے, جو اس کا کرکس ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور آپ نے یوزفل رہنا ہے کنٹری کے لیے, اینڈ دیٹس اٹ. اور اس کے بعد پھر راستے نکل آتے ہیں. سو زیادہ تر لوگ جو کینیڈا جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں, اور وہ وہیں پہ ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ اپنے انہوں کی غربت مک جاتی ہے, ان کی غربت مک جاتی ہے, ان کے گھر والوں کی بھی. ایکسل کیبلز 99.99% پیور کاپر سے تیار شدہ, ہمارا معیار ہمارا یقین. ایکسل کیبلز, روشن پاکستان کی پہچان. سر ایک بچے پہ فی کوسٹ کیا آتی ہے اس ٹائم پہ, اور 2004 سے آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا, 20 سالوں میں سر آپ نے کس کس ملک میں کتنے بچے جو ہیں سیٹل کیے ہیں؟ اور اس کے علاوہ سر یہ جو ہمارے پاکستان میں ایک دھوکے کا بازار گرم ہوا ہے, جس طرح بچوں کو لوٹا جاتا ہے, اور کہتے کہیں کہ لے کے کہیں جاتے ہیں. بچوں کو نہیں لوٹا جاتا اوور آل سر, ہاں جو باہر نوکری کے لیے. تو سر آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو بچوں کے, جیسے آپ نے وہ بات بچوں کے لوٹنے کی, مجھے لگتا ہے کہ بچے ریسیٹ نہیں کرتے. یہاں تو بچوں کے ڈوبنے کی بات ہوتی ہے, وہی نا, دیٹ از ویری سیڈ. اور وہی کاسٹ پہ تھوڑی ایجوکیشن اور تھوڑا ایکسپوجر ڈال دیں, ان لوگوں نے بھی تو فری میں نہیں گئے ہوں گے, اسی کاسٹ کے اندر میں نے لوگوں کو کینیڈا جاتے دیکھا اور بھیجا ہے. اور جب آپ کاسٹ کی بات کرتے ہیں, دیٹ از اے ویری سبجیکٹو کوسچن. کئی لوگ کاسٹ پہ دیکھ رہے ہیں جانے کی کاسٹ, کئی سوچ رہے ہیں کہ پوری پڑھائی کی کاسٹ ان کے پاس ہو, ان کو دیہڑیاں نہ لگانی پڑے اور دیہڑیوں سے پیسے نہ نکالنے پڑے. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں جا کے رو رہے ہوتے ہیں, سیڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑی. محنت تو دنیا میں مقابلے کا نام ہے, اور وہ ہر دنیا میں لوگ کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے. آپ ینگسٹر ہیں, آپ نے 10-20 سال محنت کرنی ہے تبھی کہیں پہ مقام پہ پہنچیں گے. تو محنت تو میں سنتا بھی نہیں ہوں کہ جو رو رہا ہے محنت کے اوپر, بٹ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ڈائریکشن ایسی لے کہ جانا مشکل ہو, بٹ اگر جائیں تو پھر کام ہو. یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں اور سال بعد آپ واپس آ جائیں ایک ڈریم کو فلفل کیے بغیر. اور وہ ڈریم ہے ٹو بیکم اے گلوبل سٹیزن, ناٹ ٹو کوئٹ آن پاکستان. پاکستان کو ڈیزرٹ کر کے نہیں بھاگ رہے وہ, بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, جا رہے ہیں اور وہاں سے اور لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں. سو وہ جیسے ایک ایگزامپل ہے, جہاز میں بیٹھے تو پہلے ماسک اپنے آپ کو لگائیں اور پھر باقیوں کی ہیلپ کریں. سمتھنگ لائک دیٹ. سر وہ آپ نے بچوں کی کاسٹ کی نہیں بات بتائی. کاسٹ کتنی؟ تو کاسٹ میں دیکھیں اینی ویئر فرام 25 لاکھ 20 لاکھ سے لے کے آل دا وے اپ ٹو 20-25 لاکھ سے لے کے, جو کہ بہت کم کاسٹ ہے کینیڈا کے لیے. بٹ اس میں کافی ساری باتیں سوچ رہا ہوں کہ یہ تقریباً لگ بھگ 1 سال کی آدھے سال کی فیس ہے جس سے وہ اسٹارٹ کر لے گا. جا کے اوپر کے خرچے بچوں کے یوزلی نکل آتے ہیں, رہنے کے, کھانے پینے کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بچہ خود ہینڈ کر لیتا ہے. اسکالرشپس بھی ہیں کہ نہیں؟ اسکالرشپس بھی ملتی ہیں, بٹ لائک مینی ادر کنٹریز لائک یو کے, آسٹریلیا اینڈ ایون یو ایس, ایسے نہیں ہے کہ $1 لاکھ فیس ہے, اسکالرشپ کے بعد ابھی بھی $50,000 دے رہے ہیں. کینیڈا کا چونکہ پبلک سسٹم ہے, ریٹس مور اور لیس سیم ہے. کالجز کا ریٹ ہے تقریباً $14,000 سالانہ سے لے کے $18,000 تک,
اور جو آپ سالانہ کی کاسٹ ہے، اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ کم سے کم 17-18 ہزار ہے ڈالر کینیڈین، آل دا وے اپ ٹو $70,000. انفارچونیٹلی پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو 5 یونیورسٹیز کا نام پتا ہے کینیڈا کی، اور وہ ساری $70,000 کی ہیں، اور ان کو دیکھ کے لوگ وہاں نہیں جاتے، وہ پھر ٹرکی چلے جاتے ہیں، اور بلکہ ٹرکی کے پیسوں میں کینیڈا بھی ہوتا ہے، اور اس پہ میں اکثر کافی سیڈ ہوتا ہوں کہ مجھے میرے خیال میں ٹرکی از لائک اس میں جابس وغیرہ اس طرح کی نہیں ہے، اپرچونیٹیز نہیں ہے جو کینیڈا میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ملتے دیکھی ہے. اور پھر آپ کی وہ بات کہ اس میں ہر بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے گاؤں سے لوگوں کو بھیجا ہے، میں نے ایچسن کالج سے بچوں کو بھیجا ہے، تو ہر ایک اسٹریم ہے اس میں، بس ڈوئر ہونا چاہیے جو کرنا چاہے، اور جو اس مقابلے میں ویزے کے آنا چاہے وہ کرے. اور ایک آپ نے اور پوچھا بات کہ آپ نے کن کن ملکوں میں بھیجا ہے، تو میں یہ کہوں گا میں نے بھیجا تو سب کو کینیڈا ہی ہے، بٹ ان کو کن کن ملکوں سے بھیجا ہے یہ اصل کوشچن ہے. تو اس میں پاکستان ہے، اس میں بنگلہ دیش ہے، اس میں دبئی کی ڈفرینٹ مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس ہیں، لیبنان سے ہمارے پاس بہت کلائنٹس آتے ہیں، سعودی سے بہت آتے ہیں. پر آپ زیادہ تر کینیڈا اسپیسیفک؟ آئی ایم ویری اسپیسیفک ٹو کینیڈا. ہماری کمپنی میں اب ہمارے ایک نیا برانڈ کھولا ہے جس میں ایڈمیشن ایڈوائزر گلوبل بھی ہے جو اور کنٹریز کو دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف اٹ ٹو بی آنیسٹ، میں بہت بائسڈ ہوں. میں نے وہ سکسیس بچوں کی دیکھی ہے کینیڈا میں ہوتے ہوئے جو میں نے اچھا یہ اپنا وقاص چوہدری صاحب یہ فرمائے کہ ابھی وہاں ان کا میڈیکل یا انجینئرنگ یا لا یا فائنینشیل سروسز یا ان کی جو یونیورسٹیاں ہیں کینیڈا کی وہ دنیا کی رینکنگ میں کہاں کہاں آتی ہیں، ان کی کتنی ہیں، یعنی جیسے ہارورڈ ہے، جیسے آکسفورڈ ہے، فلاں ہے فلاں. اور دوسرا کہ یعنی پاکستان سے زیادہ جو لوگ ہیں یا فرام ویئر ایور یو گیٹ یور کلائنٹس، آپ نے تو کنسلٹنسی دینی ہے نا سروسز جہاں سے بھی بندہ ہوگا، تو وہاں کون کون سے ڈسپلن زیادہ لوگ جاتے ہیں اور وہ زیادہ سکسیزفل ہے؟ دیکھیں پاکستان سے جانے والے لوگ یہی ڈسپلن مانگتے ہیں کیونکہ لا جو ہے، میڈیسن کا بہت ڈیمانڈ ہے، جو بچہ لائک ہے پری میڈ انٹر میں کیا ہوا ہے اس کی وہاں کاسٹ کافی زیادہ ہے، اس کا ہے ہی نہیں فیوچر وہاں پہ. تو یہ ایک اور پرابلم ہے، ڈسکنیکٹ ہے کہ یہاں جو چیزیں پاپولر ہے وہاں نہیں ہے، یہاں کا دن وہاں کی رات، تو وہ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگزامپل دے دیتا ہوں، وہاں پہ میڈیکل 8 سال کا ہے، وہاں پہ لا 8 سال کا ہے، اس کے لیے پہلی ڈگری کی ضرورت ہے. اور پھر جو ہمارا اسٹوڈنٹ پہلی ڈگری کے بعد اتنا سوکھا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بیچلرز ہائرارکی میں جو گولز ہیں وہ پہلے ہی میٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر آگے نہیں جاتا. اس لیے میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں پاکستان میں لائر بننا ریلیٹیولی بہت آسان ہے، ڈاکٹر بننا بہت آسان ہے، بٹ کینیڈا میں جس سے فورینزک سائنس بھی کی ہے جو بیچلرز میں ہو جاتی ہے وہ ہمارے ڈاکٹر سے زیادہ ارن کر رہا ہوتا ہے، اس کا پوٹینشیل. اور جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ارن کر رہا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو تب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اب بھی ڈاکٹر بننا ہے تو اسکائی از دا لمٹ. اس کے بعد وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، نہ ایجوکیشن پڑھ رہی ہے کاسٹ، کیونکہ کینیڈا اگر آپ ایم بی اے وغیرہ MBAs وغیرہ ہیں، بالکل گریجویٹ پروگرامز ہیں، بٹ گریجویٹ میں بھی اس طرح نہیں جیسے UK میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جس فیلڈ میں ماسٹرز مانگیں گے پریٹی مچ مل جاتا ہے. کینیڈا میں آپ کو بہت سلیکٹیو پروگرامز ہیں، زیادہ تر ریسرچ پروگرامز ہیں، اور ریسرچ پروگرام آپ سے اسکالرز ڈھونڈتے ہیں، اسکالرز ڈاکٹر چودھری صاحب جیسے اسکالرز ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہ واقعی اسکالرز ہوں جو کہ اتنے کم ہوں گے تو وہ پھر اس جرنی پہ جائیں. ورنہ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹ جو اسکالر کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں جو پہلی جاب ان کو ملتی ہے وہ اپنی اسکالرنیس یا اکیڈیمک جرنی کو گڈ بائی کہہ دیتے ہیں اور وہ اس سائڈ پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. تو اسکالرلی جرنی پہ جانا تو کینیڈا کچھ بھی چارج نہیں کر رہا، بٹ اس کا مقابلہ اور بھی سخت ہے. اور آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو، یعنی گارڈینز کو، یعنی جنہوں نے بچوں کو بھیجنا ہے کہ وہ کن چیزوں کو 1 2 3 4 کر کے کہ بھیجنے سے پہلے کون سی یونیورسٹی ہے، کتنا خرچہ ہے، وہاں جا کے بچہ رول تو نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ. سارے اب ایچسن یا لیڈ کلاس کے تو نہیں ہے نا، لمز کے تو نہیں ہے، یہ آپ بتا دیں ذرا آخر میں. اور دھوکے سے کس طرح سر بچا جائے؟ جی جو دھوکے سے کیسے بچا جائے؟ جی اوکے، سو دیکھیں جو پہلے آپ نے بات کی تھی، پہلے تو اپنے مائنڈ سے پاکستان میں جو چیزیں چل رہی ہیں جو شاید اب کہیں بھی اور نہیں چل رہی اور وہ ایکسپائری کی اسٹیج پہ آ رہی ہیں، ان کو پہلے چھوڑیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کو دیکھیں اس پہ کیسے مقابلہ کرنا ہے، ان میں کیا اسکلز ہیں جو چل رہے ہیں. ایلن مسک کا میں سن رہا تھا، وہ بھی ایک دن کہہ رہا تھا کہ آج کل ڈگری سے زیادہ اسکلز کی گیم ہے. ہاں بات تو اسکلز کی. سو کینیڈا از آل اباؤٹ اسکل ڈیولپمنٹ. اگر آپ اسکلز لیتے ہیں ہیلتھ میں، IT میں، ٹیکنالوجی میں، AI میں جو آج کل فیوچر ہے، اور AI کو پھر سب چیزوں کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں، چاہے وہ لا ہو جائے، چاہے وہ اکاؤنٹنگ ہو جائے، چاہے وہ مارکیٹنگ ہو جائے، چاہے وہ
health हो गया, You would rather advise के skill based. स्किल बेस्ड, इवन डिग्रीज भी स्किल बेस्ड है, बट डिग्री की कॉस्ट आती है बहुत ज्यादा. आप कॉलेज भी जा सकते हैं, कनाडा में 2 साल का कॉलेज है जो टोटल कॉस्ट इसकी $36,000 है, और वो आपको अपने पाँव पे पूरी तरह से खड़ा कर देता है. बट फिर हमारी कौम को कौन समझाए कि डिग्री से अभी तक हम जान नहीं छुड़ा सके. हमारा अभी भी वही माइंड सेट है, आप ये हम इंटरनेशनल रैंकिंग, यानी यहाँ तो स्किल्स अभी बाहर चले जाते हैं बस्ते उठा के मुंह उठा के, तो यहाँ से अगर उनको यानी टेक्निकल एजुकेशन, दूसरी एजुकेशन थी ताकि उनके पास कोई हुनर हो, तो फिर वो मुल्क छोड़े. आजकल मैं देख रहा हूँ क्रिप्टो का और बिटकॉइन का चीज़ों का बहुत वो एक ट्रेंड चल रहा है. सो मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ. मैं एक कॉन्फ्रेंस में था जो यूनिवर्सिटीज़ की थी अमेरिका में, और उसमें अमेरिकन हाई स्कूल्स आए हुए थे. वहाँ पे नैस्डैक की बेस पे जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह उनकी स्ट्रक्चर पे एक स्कूल बने हुए हैं जिनमें करिकुलम भी वो ऑफर हो रहे हैं कि ग्रेड 8 के बाद बच्चे को जहाँ बिठाया जा रहा है वो पूरा एक स्टॉक एक्सचेंज है. सो तब से लोग उस लर्निंग में, वही बच्चे शायद आज मिलियंस कमा रहे हैं जो उस चीज पे अपने सारे वो लगा चुके थे तब. हमने तो अपने लोगों को एक एजुकेट करना है, दूसरा उनको गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आना. बिल्कुल बिल्कुल. उसका आप अगली दफा फिर आपसे मजीद इसका पूछेंगे. थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का. चौधरी गुलाम हुसैन सर आपका भी बहुत शुक्रिया. जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम. इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.